نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ حج ایک فرض عبادت ہے صاحب استطاعت لوگوں پر۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے ذمہ ہے اللہ کے لیے حج کرنا جو بھی اس راستے کی استطاعت رکھتا ہو، کہ اللہ کی خاطر انسان اللہ کے گھر کی زیارت کرے اور جو مناسک سکھائے گئے ہیں یا جو طریقے بتائے گئے ہیں ان کے مطابق حج کو ادا کرے، اور جو حج مبرور ہے اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں، یعنی بہت بڑا ریوارڈ ہے اس پر۔ لیکن حج میں بہت سے مناسک شامل ہیں یا بہت سی چیزیں شامل ہیں، تو ہر منسک جو ہے یا ہر ریچول جو ہے اس کا الگ الگ کتنا اجر و ثواب ہے وہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور یہ حدیث ہے صحیح الترغیب والترہیب کی، البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اوتھینٹک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ عربی کو میں چھوڑ کر صرف اردو پر آؤں گی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی گئی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ کیا نام ہے اس مسجد کا؟ مسجد خیب، یس، مسجد خیب، وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار میں سے ایک آدمی اور ثقیف میں سے ایک آدمی آیا۔ انصار تو مدینہ کے رہنے والے تھے اور ثقیف طائف کے رہنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب کیا؟ 10 ہجری کو، یعنی آپ کے اعمال میں تقریباً آخری عمل تھا، یعنی بڑے بڑے کام جو آپ نے کیے، اس کے بعد کوئی غزوہ نہیں، کوئی جنگ نہیں، یعنی آخری کام جو اپنے سارے مشن کو مکمل کرنے کے لیے کیا، اور آخری ملاقات جو سب کے ساتھ عرفات میں کی وہ حج تھا۔ حج کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ عرفہ کے بعد پھر لوگ منا میں جاتے ہیں، تو منا کی مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو 2 لوگ آئے، انہوں نے سلام کیا، پھر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے سوال کرنے کے لیے آئے ہیں، کچھ پوچھنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غیب کا علم تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی آپ پر، اور وحی کے ذریعے سب کچھ بتا دیا جاتا تھا، اور جو آخری حصہ تھا آپ کی زندگی کا اس میں سب سے زیادہ وحی آئی، اس میں قرآن نہیں اترا لیکن قرآن مجید کے علاوہ اور بہت سی باتیں آپ کو بتائی گئیں۔ تو اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو، اور اگر تم چاہو تو میں رکا رہوں اور تم پوچھ لو، تو میں اس پر بھی تیار ہوں۔ ابھی آپ کے سکھانے کا ایک انداز تھا تاکہ جو وہ پوچھیں اس پر جو آپ ان کو بتائیں اسے وہ یاد بھی رکھیں۔ ان دونوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیے۔ ثقفی نے انصاری سے کہا کہ تم پوچھ لو، تو انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتا دیجئے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو کہ تم گھر سے بیت الحرام کے ارادے سے نکلو تو اس میں تمہارے لیے کیا ثواب ہے، یعنی ہم بیت اللہ کیوں جائیں، اور طواف کے بعد 2 رکعت ادا کرو تو اس میں تمہارے لیے کیا ثواب ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاؤ تو اس میں تمہارے لیے کیا ثواب ہے، اور دوپہر کے بعد عرفات میں وقوف کرو تو اس میں تمہارے لیے کیا ثواب ہے، اور جمرہ کو کنکریاں مارو تو اس میں تمہارے لیے کیا ثواب ہے، اور قربانی کرو اور طواف افاضہ کرو تو اس میں تمہارے لیے کیا ثواب ہے۔ تو انصاری نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، انہی کے متعلق میں پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ تو اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر سے بیت الحرام کے ارادے سے نکلتے ہو تو تمہاری اونٹنی کوئی قدم نہیں رکھتی اور نہ اسے اٹھاتی ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، یعنی ہر سٹیپ پر ایک نیکی لکھی جاتی، اور تم سے ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور تمہارا آج کل کے دور میں اب اونٹنیاں تو نہیں ہیں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ گاڑی کا ایک پہیہ گھومتا ہے یا جہاز 1 فٹ بھی آگے جاتا ہے یا اوپر کو اٹھتا ہے، یا جو بھی فاصلہ انسان طے کرتا ہے، جو بھی اس کی آپ یوں سمجھے کہ وہ سٹیپس کو کاؤنٹ
کر لیں یا میٹرز یا مائلز یا وٹ ایور. اور تمہارا طواف کے بعد 2 رکعت ادا کرنا ایسا ہے جیسے تم نے بنی اسماعیل علیہ السلام سے ایک گردن آزاد کر دی، یعنی ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اس کا اجر ہے. اور تمہارا صفا و مروہ میں دوڑنا ایسا ہے جیسے 70 گردنیں آزاد کرنا، یعنی 70 لوگوں کو غلامی سے نجات دلانا. اور تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے عرفہ کے دن. ہمارے ہاں عرفہ جو ہے وہ یعنی 9 ذی الحج سنڈے کو ہے، لیکن حقیقت میں اصل میں جو جس کو ہم عرفہ کا دن کہیں گے وہ کل ہے. اور 2 گھنٹے کا فرق ہے سعودی عرب سے. یہاں مثلاً وہاں پر اگر زوال ہوتی ہے 12:00 پر تو سمجھے کہ یہاں 2:00 پر ہوگی. یا ہمارے ہاں جب زوال ہوتی ہے تو اس کے پورے 2 گھنٹے کے بعد آپ اندازہ کر لیں. تو اس زوال کے بعد آپ اگر 2 بجے کے بعد اس نیت کے ساتھ آپ بھی دعاؤں میں شریک ہو جائیں، یعنی کہ نہ کوئی فرض ہے نہ سنت ہے نہ کسی بھی اعتبار سے، صرف اس لیے کہ اس وقت اتنے لوگوں کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے، چلو ہم بھی شریک ہو جائیں اس میں. اور خاص طور پر استغفار کریں، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ دعائیں سن رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، ہماری بھی سنیں گے انشاءاللہ. تو ایک تو یہ کہ روزہ رکھنا چاہیے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. دوسرے یہ کہ اس وقت پھر دعائیں مانگنی چاہیے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کرتا ہے اور فخر کرتا ہے. فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حال آئے ہیں جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں. پس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا، کتنے بھی گناہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو. اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی. یعنی حاجی حج پر جاتے وقت جن لوگوں کی دعائیں ساتھ لے جاتے ہیں اور ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی قبول کرتے ہیں ان کی دعائیں مانگنے کی وجہ سے، خصوصاً بخشش کی. اور تمہارا جمرات کو کنکریاں مارنا تو تمہاری ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک کبیرہ گناہ کو جو ہلاک کرنے والا تھا اس کی معافی اور کفارہ ہو جاتا ہے. یعنی ہر کنکری جو تم پھینکتے ہو اس کے بدلے میں ایک ایسا کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کی معافی ہوتی ہے. اور تمہارا قربانی کرنا تو یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ذخیرہ ہو جاتا ہے. تمہارا سر منڈوانا تو ہر بال کے بدلے جو تم منڈواتے ہو ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور تم سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد تمہارا طواف افاضہ کرنا، سو تم طواف کرتے ہو تو تمہارا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایسے انسان ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور فرشتہ آتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ تمہارے کندھے پر رکھ کر کہتا ہے جو چاہے کرو، تمہارے گزشتہ گناہ سب معاف کر دیے گئے ہیں. تو گویا حج جو ہے دراصل گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، تم جب اپنے گھر سے بیت الحرام کے ارادے سے نکلتے ہو تو تمہاری سواری جو قدم رکھتی اور اٹھاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور تم سے ایک گناہ مٹا دیتا ہے. اور تمہارا عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے. فرماتا ہے کہ میرے بندے کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے جو میری رحمت کے امیدوار اور میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، اور اگر دیکھ لیں تو پھر کیا حالت ہوگی. پس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا دنیا کے دنوں، یعنی دنیا میں کتنے دن ہیں ہمیں تو اپنے نہیں پتا کہ ہم کتنے گزار چکے ہیں، تو جب سے دنیا بنی ہے دنیا کے دنوں کے برابر یا بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں تم سے دھو دوں گا. اور تمہارا جمرات کو کنکریاں مارنا تو یہ تمہارے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے. تمہارا سر کے بال منڈوانا تو ہر بال کے بدلے جو تم منڈواتے ہو ایک نیکی لکھی جاتی ہے. اس کے بعد تمہارا طواف افاضہ کرنا تو اس طرح تم گناہوں سے پاک ہو جاتے ہو جس طرح تمہاری ماں نے تمہیں جس دن جنا تھا، یعنی اس دن کی طرح. تو اس لیے حج ایک ایسی عبادت ہے جس کی تمنا اور خواہش ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر کسی کے دل میں اس کی تمنا بھی نہیں اور وہ اس کے لیے تیاری بھی نہیں کرتا تو پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی انسان یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. مسلمان ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان
جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے گھر سے بھی محبت کرے. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں ان کے گھروں سے بھی محبت کرتے ہیں, ان کی بلانگنگ سے محبت کرتے ہیں, ہر چیز سے انسان پھر ایک عقیدت اس کی وابستہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو, اس گھر کو ایک بہت عزت کا مقام دیا ہے. ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم بھی اس کی عزت اور تعظیم کریں. وَيُعَظِّمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. ہمارے اندر تقویٰ ہے یا نہیں, اللہ کا ڈر ہے یا نہیں, اس کا اندازہ کہاں سے ہوگا کہ ہمارے دل میں شاعر اللہ کی عظمت, بڑائی ہے یا نہیں, کہ اس گھر کو ہم کیا مقام دیتے ہیں اور وہاں جانے کو ہم اپنے لیے کیا حیثیت دیتے ہیں. تو چونکہ کل حج ہے تو اس مناسبت سے مناسب تھا کہ یاد دہانی بس ایک کرا دی جائے. اس سال تو رہ گیا, پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگلے سال بار بار لے کر جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.